بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ میں محمد الملک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، عمران خان کے خلاف نون لیگ کی سازش کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ عمران خان ایک مرتبہ پھر سرخرو ٹھہرا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ رات گئے سائفر کیس میں ایک نئی باریک واردات ڈال دی گئی ہے، اور آج عمران خان صاحب کے جو سائفر کیس کی سماعت اس وقت ہو رہی ہے تقریباً اٹک جیل کے اندر، اور رات گئے جو باریک واردات ڈالی گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ جو کہ کل محفوظ ہوا تھا اور وہ ابھی تک محفوظ ہی ہے، اس لیے رات گئے جو ہے ایک باریک واردات ڈالی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جی ایچ کیو میں اہم عہدوں پر اکھاڑ پچھاڑ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو ہے مختلف باتیں چل رہی ہیں، جبکہ اس حوالے سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے میٹر جیسا کہ کسی جنرل کی ایکسٹینشن ہو گئی یا ٹرانسفر پوسٹنگ ہو گئی، تو اس حوالے سے جو کریڈیبل انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ جیسا کہ ایک خبر آئی ہے کہ ایک جنرل صاحب کو جو ہے چند روز قبل ایک خبر آئی تھی کہ جنرل صاحب کو جو ہے چیئرمین نادرہ لگا دیا گیا ہے، پھر یہ آیا کہ ایک اور جنرل صاحب کو جو ہے بطور ڈی جی آئی ایس آئی اس کی تعیناتی کرنے کے جو ہے وہ لیٹر آ گیا ہے یا اس کو جو ہے نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے، جبکہ دونوں خبریں غلط تھیں، جبکہ ان دونوں خبروں کی بہت سے صحافیوں نے جو ہے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی مدت ملازمت جو ہے وہ آج پوری ہو چکی ہے، اب نیا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا، جبکہ کچھ پروموشن بھی ہونی ہے جی ایچ کیو کے اندر، اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب جو سکھر جلسے میں ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ اور اس سب کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات بن چکے ہیں وہ انفارچونیٹ ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نیا کٹا کھلا ہوتا ہے۔ اب ایک جانب معیشت کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے، تو دوسری طرف جو ہے یہ ڈالر کی سمگلنگ کو روکا جا رہا ہے، ایرانی تیل اور دیگر چیزیں جیسا کہ بجلی چوری ہو گئی اور شوگر مافیا کھاد مافیا کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو جبکہ دیگر چیلنجز جو ہیں وہ بھی پاکستان کو جو ہے اس وقت درپیش ہیں۔ اس سب کے اندر یہ ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ اب بند ہونے کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یہ بند ہونے کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ 13 ساز کمپنیوں بوئنگ اور ایئر بس نے جو ہے ان کمپنیوں سے جو پی آئی اے جو ہے طیاروں کی مرمت کے لیے پرزے لیتی تھی، انہوں نے اس جو کانٹریکٹ ہے یا اس پروگرام کو جو ہے انہوں نے بند کر دیا ہے۔ پی آئی اے کے اعلیٰ انتظامی افسر نے یہ کنفرم کیا ہے کہ آئندہ 2 دن میں پی آئی اے کو فنڈز نہ ملے تو 15 ستمبر سے پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن جاری نہیں رہ سکے گا۔ بوئنگ اور جو ایئر بس ہے اس نے پرزے دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پہلے پیسے دو، جو پچھلے پیسے آپ کی طرف ہیں، پھر آپ کو جو ہے ہم جو نیکسٹ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو دیں گے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے پر قرضوں کی مد میں جو سود ہے وہ گورنمنٹ ادا کرتی ہے، اور یہ سالانہ سمجھ لیں کہ 23 ارب روپے جو حکومت ہے یہ ادا کرتی ہے، جبکہ جو قرض ہیں وہ خود پی آئی اے ادا کرتی ہے۔ نگران حکومت نے اب یہ جو سود کی رقم ہے اس کو چونکہ نگران حکومت یا حکومت آپ کہہ لیں حکومت دیتی تھی، اب نگران حکومت ہے تو انہوں نے اس دفعہ یہ سود کی رقم نہیں دی، جس کی وجہ سے ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، جبکہ قابل پرواز طیارے جو ہیں پی آئی اے کے وہ 30 سے کم ہو کر 23 ہو گئے تھے، لیکن پچھلے 15 دن میں مزید کم ہو کر قابل پرواز طیارے 16 رہ گئے ہیں۔ اب یوں جو ہے یومی آمدنی بھی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، کروڑوں روپے کمی ہوئی ہے اس کے اندر، اور ایندھن کے لیے پیسے نہیں ہیں اس وقت پی آئی اے کے پاس، جس کی وجہ سے سعودیہ کے اندر کچھ ایئرپورٹس پر پی آئی اے کے طیاروں کو روک لیا گیا ہے، اور پھر جب تحریری یقین دہانی ان کی طرف سے کروائی گئی ہے تو پھر ان کو واپس آنے کی اجازت ملی ہے۔ یہ ہماری اس وقت ورتھ رہ گئی ہے دنیا کے اندر، یہ کل اوقات ہے ہماری مطلب پاکستان کی، کہ اب ہمارے طیاروں کو جو کہ ایک ہماری قومی ایئر لائن ہے اور اس کو روک لیا گیا ہے۔ تجربہ کاروں کی تجربہ کاریاں ہیں جس کے ہم مزے لے رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پی آئی اے کے ملازمین کو جو ہے اس ماہ کی تنخواہ تحال نہیں ملی، مطلب آج 13 ستمبر ہو گئی ہے، 13 یا 14، تو ابھی تک پی آئی اے کے ملازمین کو تنخواہ نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اب پی آئی اے کو آؤٹ سورس کرنے کے حوالے سے بھی باتیں ہیں، لیکن جو حالات ہیں پی آئی اے کے تو یہ آؤٹ سورس بھی نہیں ہو پائے گی، کیونکہ کمپنی بند ہونے کے دہانے پہ اگر بند ہو گئی تو پھر کیسے جو ہے آؤٹ سورس کریں گے، کوئی بند کمپنی کیوں کر لے گا۔ اب نگران حکومت بھی تذبذب کا شکار ہے کہ فنڈز فراہم کریں یا پی آئی اے کو بند کر دیں۔ اب صورتحال کی بہتری کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اب بند کرنا پڑا تو یہ ایک رسوائی ہے، کیونکہ یہ ہماری قومی ایئر لائن ہے اور یہ کسی وقت میں دنیا کی ٹاپ کی ایئر لائن ہوتی تھی۔ وہیں دوسری جانب نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ جو ہے وہ طے ہو گئی ہے، اور 21 اکتوبر کو وہ وطن واپس جو ہے پہنچیں گے، لاہور میں لینڈ کریں گے۔ شہباز شریف، سلمان شہباز، حسن نواز، خواجہ آصف سمیت دیگر جو رہنما ہیں وہ لندن میں اس وقت اہم میٹنگ میں وہاں موجود ہیں، اور کل جو اہم میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے وہ اس میں شریک ہوئے تھے، اور اس میٹنگ میں جو ہے الیکشن سے متعلق پی 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 کے موقف، پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف پر بھی بات کی گئی۔ شہباز شریف نے جو ہے میٹنگ کے بعد اپنے بیان میں بتایا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس پہنچیں گے، اور ان کا لاہور کے اندر فقید المثال
استقبال کیا جائے گا۔ یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ فقید المثال ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ نگران پنجاب حکومت کی اگر پی ٹی آئی کے متعلق سٹیٹمنٹ سن لیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے یہ نگران نہیں بلکہ ایک منتخب حکومت بیٹھی ہے، لیکن اب جو نگران حکومت کے وزیر اعلیٰ ہیں اور محسن نقوی صاحب، ان سے نواز شریف کی وطن واپسی پر جو ہے ان سے متعلق سوال پوچھا گیا کہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو نواز شریف کو کیا گرفتار کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ جو قانونی سٹیٹس ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اب قانونی سٹیٹس کیا ہے کہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آ چکا ہے، اپیل کا حق رہا نہیں، تو اب قاضی فیصلہ صاحب آئیں گے اور ان کو 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ 1 مہینے میں آپ جو ہے چیزوں کو ریورس کریں گے۔ کیس جو ہے نواز شریف کا واپس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئے گا اور پھر اس طرح سے یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں سنا جائے گا جس طرح عمران خان کے کیسز سنے جا رہے ہیں، مطلب تاخیری حربے استعمال نہیں کیے جائیں گے بلکہ اس کو اوپن اینڈ شٹ، مطلب جلدی جلدی روزانہ کی بنیاد پہ سماعتیں کر کے اس کیس کو جو ہے کھل کر چیزیں کی جائیں گی اور کیس کو جلدی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے بیان دیا ہے کہ نئی مردم شماری جو ہے اس کے مطابق الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، مطلب سارا ملبہ جو ہے الیکشن کمیشن پر جو ہے ڈالا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن پر پریشر جو ہے بلڈ کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور کبھی وہ والد کے خلاف بیان دیتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دیتے ہیں۔ وہی پالیسی جس طرح نون لیگ نے پالیسی اپنائی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناتے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ، مطلب اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا بنتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے بھی جو ہے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی گیم شروع کر دی ہے اور جو سمجھ لیں کہ بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناتے ہیں، تو جو زرداری صاحب ہیں وہ تولیہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے مارتے ہیں اور جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک راگ ہے وہ اس کو چلاتے ہیں تاکہ جو ہے نون لیگ والا جو ایک سسٹم اس کے مطابق چلا جائے۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا امیج جو ہے وہ اس کو ریگین کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ الیکشن کمیشن میں عوام کو منہ دکھا سکے۔ سی ای سی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی پی پی کی، جس میں اعزاز احسن صاحب کو بلایا گیا، لیکن اب لطیف کھوسہ صاحب کو بھی جو ہے شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور یہ اسی ہفتے میں لاہور میں میٹنگ ہونی ہے پیپلز پارٹی کی۔ ان دونوں رہنما اعزاز احسن لطیف کھوسہ کو یہ قبل ازیں پارٹی سے نکال چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے سکھر کے اندر جلسہ کیا ہے اور ناکامی کا مزہ ان کو وہاں چکھنا پڑا ہے اور خالی کرسیاں جو ہیں وہ بلاول بھٹو کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ اب نون لیگ نے بھی جلسے کرنے ہیں، پتہ لگ جائے گا کہ ان کے جلسے کس طرح کے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے بھی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ دھوکہ کیا ہے تو انہوں نے بھی جلسے کرنے ہیں۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کو کس طرح عوام جو ہے مدد چکھاتے ہیں۔ سب کے اندر یہ ہے کہ عمران خان سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ اٹک جیل میں ہو رہی ہے۔ وزارت قانون نے رات گیا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ ابو الحسنات ذوالقرنین جو کہ اس کیس کے جج ہیں، انہوں نے جو ہے یہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر وزارت قانون سے جو ہے درخواست کی کہ یہ سماعت جو ہے اٹک جیل میں کرنے کی جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اب یہ تیسری بار یہ عدالت لگے گی اور اٹک جیل کے اندر لگے گی، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی سائفر کیس کے اندر جیل میں بند ہیں، لیکن ان کے کیس کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی۔ پہلے عمران خان کے کیس کی سماعت اٹک جیل کے اندر ہوگی، اس کے بعد جج صاحب جو ہے جوڈیشل کمپلیکس جائیں گے، وہاں شاہ محمود کے کیس کی سماعت کریں گے۔ اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے درخواست دے رکھی تھی، کل اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت بھی کی کہ یہ سماعت جو ہے عمران خان کے سائفر کیس کی اٹک جیل میں نہیں ہو سکتی بلکہ جوڈیشل کمپلیکس میں کی جائے، لیکن اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جو کہ ابھی تک محفوظ ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، مطلب جتنا آپ انصاف دینے میں تاخیر کریں گے تو وہ یہ ہوگا کہ انصاف سے انکار ہوگا۔ جبکہ جب ہمایوں دلاور صاحب تھے اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ جسٹس ہریڈ جسٹس بریڈ، مطلب اگر انصاف دینے میں آپ جلدی کریں گے تو انصاف دفن ہوگا، اگر تاخیر کریں گے تو پھر وہ بھی انصاف دینے میں جو ہے وہ انکار ہوگا۔ تو اب یہی سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے عمران خان کے خلاف، جبکہ یہ ہے کہ اس وقت مشاہد حسین سید صاحب ہیں، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ہیومن رائٹس کے جو ہے یہ چیئرمین ہیں، انہوں نے ایمان مزاری اور پرویز الہی کی بار بار گرفتاری پر جو ہے بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بار بار جو ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے بیسک ہیومن رائٹس کے یہ خلاف ہے، اور انہوں نے جیل کے اندر ان سے ملاقات کرنے اور عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کا بھی اندیا دیا ہے۔ جبکہ جناح ہاؤس حملہ کیس کے اندر عمران خان کے 14 مقدمات جو زیر تفتیش تھے جے آئی ٹی بنائی گئی تھی، ان میں 14 مقدمات کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے اور 10 مقدمات میں عمران خان کو گلٹی لکھا گیا ہے کہ یہ قصوروار ہیں اور انہوں نے ہی یہ جو جناح ہاؤس حملہ کیس ہے یا 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا 9 مئی آپ کہہ لیں، یہ عمران خان کی ایما پر کیا گیا۔ جبکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی مدت ملازمت آج مکمل ہو رہی ہے اور وہ کہیں نہیں جا رہے، ان کی جگہ کوئی نیا ڈی جی آئی ایس آئی نہیں لگایا گیا، وہی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے، ابھی ایکسٹینشن کا بھی ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس پر جو حکومت ہے وہ کیا پالیسی اپناتی ہے، کیا بیان دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ حافظ۔